ضلع فیصل آباد کے شہر جڑاں میں جناب ملک عبدالغفار ایک کاروباری شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت مال کے ساتھ ساتھ وسعت ظرف بھی انہیں عطا کی ہے۔ دین کی نسبت سے ان سے محبت کا تعلق ہے۔ شہر کی آبادی کے اندر ایک جگہ ان کا 1.5 کنال اراضی کا پلاٹ تھا، جس سے متصل جگہ پر ایک مسلک کے افراد نے مسجد بنانے کے لیے 5 مرلہ جگہ خریدی ہوئی تھی۔ جب وہ مسجد کی بنیادیں رکھنے لگے تو نشاندہی کی غرض سے مسجد تعمیر کرنے والوں نے پڑوسی کی حیثیت سے ملک عبدالغفار کو بھی موقع پر بلا لیا۔ ملک صاحب نے مسجد کی 5 مرلہ کی مختصر جگہ دیکھ کر انہیں پیشکش کی کہ وہ مسجد سے متصل ان کے پلاٹ میں سے 6 مرلے جگہ بھی مسجد میں شامل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میری صرف اتنی سی شرط ہے کہ آپ مسجد پر کسی مسلک کا نام نہیں لکھیں گے اور یہاں فرقہ وارانہ مسائل کا پرچار نہیں کریں گے۔ مسجد بنانے والوں نے ان کے اس شرط اور پیشکش کو قبول کر لیا۔ اسی شام ملک صاحب کے ہم مسلک امام مسجد ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے نمازی اور ہم مسلک ہو کر دوسرے مسلک والوں کو مسجد کے لیے جگہ دے رہے ہیں، یہ جگہ آپ ہمیں دیں۔ ملک صاحب نے کہا کہ میں ان سے جگہ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں کسی اور کو یہ جگہ نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی جب انہوں نے مسجد کے لیے جگہ خریدی ہوئی ہے تو اس کے پاس کسی اور کا مسجد بنانا درست نہیں ہے۔ امام صاحب نے ملک صاحب کو قائل کرنے کے لیے پورا زور استدلال صرف کیا، لیکن جب وہ قائل نہ ہوئے تو امام صاحب نے انہیں دھمکی دی کہ ہم یہ مسجد نہیں بننے دیں گے۔ اگلے دن انہوں نے تھانے میں درخواست گزار دی کہ اس جگہ مسجد کی تعمیر غیر قانونی ہے، محلے میں نقص امن اور دنگے کا خطرہ ہے، لہٰذا مسجد کی تعمیر رکوائی جائے۔ اب مسجد بنانے والے افراد ملک صاحب کے پاس آئے کہ آپ تھانے میں یہ بیان دے دیں کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہو رہی۔ مقصد یہ تھا کہ جب حال تعمیر کر لیں گے تو پھر اذان اور نماز شروع کر لیں گے، اس طرح تعمیر مسجد کا کام نہ رک سکے گا۔ ملک صاحب نے کہا کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے مسجد کے لیے جگہ دینے کا اعلان کیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب تیسرے مسلک کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو ان کے مولوی صاحب نے لاؤڈ سپیکر کھولا اور اس پر اعلان داغا کہ آپ کے محلے میں پشاور آرمی سکول کے بچوں کے قاتل طالبان مسجد کے نام پر محلے میں دہشت گردی کا اڈہ تعمیر کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے محلے کو بچانے کے لیے اہل محلہ جمع ہو جائیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے موقع پر جا کر مسجد کی تعمیر شدہ بنیادوں کو ٹھڈے مار کر اینٹیں اکھاڑ پھینکیں اور بالآخر تعمیر مسجد کے گناہ سے گویا کہ اہل محلہ کو انہوں نے بچا لیا۔ اور اس کار خیر کو سر انجام دینے والے ان 2 مسالک کے افراد تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی مخالفانہ رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا کردار کہ ہم مسجد کا بننا قبول نہیں کریں گے، لیکن اور کوئی برائی کا کام ہو تو اس میں کبھی ہم جرأت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔